السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ عاصم بھاگ جاؤ، سمیرا یہ کہہ کر آگے بڑھی اور عاصم کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف دھکیلنے لگی۔ عاصم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، ادی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سمیرا عاصم کو چھوڑ کر ادی کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر چلانے لگی، بابا جان یہ بے قصور ہے، یہ یثرب چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اسے آپ کی عزت کا پاس تھا، اسے یہ گوارا نہ تھا کہ لوگ آپ کو طعنے دیں۔ ادی نے کہا، سمیرا یہاں شور نہ مچاؤ، جاؤ، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم حیران تھا کہ اس کی آواز میں معمولی تلخی بھی نہ تھی۔ ابا جان آپ انہیں کچھ نہ کہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ بے وقوف، تم خاموش رہو، میں خالی ہاتھ ہوں۔ ادی نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور آگے بڑھ کر عاصم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ادی نے کہا، تم اپنی تلوار نیام میں ڈال سکتے ہو، تمہیں عقب سے کسی حملے کا خطرہ نہیں، میرے آدمی سو رہے ہیں۔ عاصم نے قدرے نادم ہو کر تلوار نیام میں کر لی۔ میں تمہاری باتیں سن چکا ہوں اور اب مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ادی یہ کہہ کر مڑا، لیکن عاصم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ادی نے چند قدم اٹھانے کے بعد مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم ایک بوڑھے آدمی سے ڈرتے ہو؟ عاصم کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ سمیرا جو چند قدم کے فاصلے پر پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی، بھاگ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ ادی نخلستان عبور کر کے اپنے گھر کی دیوار کے سامنے سوکھی گھاس کے ایک ڈھیر کے قریب رکا اور اس نے تھوڑی سی گھاس اٹھا کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت اندر جا کر سونے والوں کو جگانا مناسب نہیں۔ تمہیں سردی تو محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ ادی کا طرز عمل ہر آن عاصم کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ تم سمیرا کو کب سے جانتے ہو؟ ادی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گی، لیکن اگر آپ کے دل میں سمیرا کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ ادی بولا، تمہیں سمیرا کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس کی رکھوالی کی ضرورت محسوس کی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جب وہ دبے پاؤں باہر نکلی تھی تو میں جاگ رہا تھا اور اس کے کمرے کے دروازے کی چڑچڑاہٹ نے مجھے اٹھ کر صحن میں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے صرف اس بات سے تشویش ہوئی تھی کہ صحن میں چند قدم رک رک کر چلنے کے بعد اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اگر میں دل پر جبر کر کے تمہاری باتیں نہ سنتا تو شاید ہماری یہ ملاقات اس قدر خوشگوار نہ ہوتی، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، میں نے اسے پہلی مرتبہ اس رات دیکھا تھا جب میں عمیر کو آپ کے گھر پہنچانے آیا تھا۔ اور اب تم یثرب چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں۔ تم اس لیے جا رہے ہو کہ سمیرا میری بیٹی ہے اور تمہیں یہاں رہنے سے میرے خاندان کی رسوائی کا خدشہ ہے؟ ہاں، لیکن میرے یہاں سے جانے کی اور وجوہ بھی ہیں، وہ میں سب سن چکا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہاری مشکلات کا کوئی حل نہیں، لیکن فرض کرو اگر سمیرا میری بیٹی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر سمیرا خزرج کی بجائے کسی اور قبیلے کی لڑکی ہوتی تو تمہارا طرز عمل کیا ہوتا؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن موجودہ حالات میں کسی کو بھی اپنے مصائب میں حصہ دار بنانا پسند نہ کرتا۔ ادی نے کہا، اگر سمیرا کے باپ کو اپنے قبیلے کی ملامت کا خوف نہ ہوتا اور وہ خوشی سے اسے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا تو؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں سمیرا کے باپ کو سمجھاتا کہ اس وقت میرا تنہا جانا ضروری ہے، لیکن میں جلد واپس آؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا، لیکن یہ ممکن نہیں۔ مجھے سمیرا کے باپ کی مجبوریوں کا علم ہے۔ ادی کچھ دیر سر جھکائے ایک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ تمہارے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ آج سے کوئی 16 سال پہلے میں تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ دمشق جا رہا تھا۔ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص جس کا نام حارث تھا اس سفر میں میرے ساتھ تھا۔
ہم بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جب ہم واپس پہنچے تو عکاظ کا میلہ شروع ہونے والا تھا اور یثرب سے کئی آدمی وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حارث نے چند دن میرے ہاں قیام کیا اور اس کے بعد ہم اپنے مال سے زیادہ نفع کمانے کے شوق میں قافلے کے ساتھ عکاظ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تجارت کے علاوہ عکاظ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شام جانے سے قبل میری بیوی امید سے تھی اور میں اسے اس کے والدین کے ہاں چھوڑ آیا تھا۔ میری بیوی کا خاندان یہاں سے 5 منزل دور عکاظ کے راستے میں آباد تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں جاتی دفعہ 1-2 دن کے لیے وہاں ٹھہروں گا اور پھر واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لیتا آؤں گا۔ سسرال پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیچھے جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ 3 ماہ کی ہو کر فوت ہو گئی ہے۔ میری بیوی کو اس کا بہت صدمہ تھا کہ میں اسے نہ دیکھ سکا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور قبیلے کی عورتیں اسے دور دور سے دیکھنے آیا کرتی تھیں۔ میری ساس اور میری بیوی کی بہنیں بھی اس کی بہت تعریف کرتی تھیں، لیکن حارث اور میرے دوسرے ساتھی مجھے مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایک لڑکی کا باپ بننے کی رسوائی سے بچایا ہے۔ حارث کہتا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ اس مرتبہ بھی جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی اور میں نے عزا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر تم نے پھر بیٹی جنی تو میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا۔ عکاظ کے میلے سے فارغ ہو کر میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن حارث کی بستی وہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر تھی اور وہ مجھے چند دن اپنے پاس ٹھہرانے پر مصر تھا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حارث کے ہاں چند ماہ قبل لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد حارث کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے خیمے میں قدم رکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں سانپ پال سکتا ہوں لیکن ایک لڑکی کا باپ کہلانے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے عزا کی قسم کھائی تھی کہ میں لڑکی کو زندہ دفن کروں گا۔ اگر وہ چاہتی تو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کر مجھے اس امتحان سے بچا سکتی تھی۔ اب وہ 4 مہینے کی ہو گئی ہے لیکن میں اپنی قسم پوری کر کے رہوں گا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم رات کے وقت باہر کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث نے شراب کا ایک مٹکا منگوا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کے اصرار سے تیز شراب کے چند گھونٹ پی لیے لیکن حارث بے تحاشا پی رہا تھا۔ نشے میں چور ہو کر وہ دیر تک مجھ سے بہکی بہکی باتیں کرتا رہا۔ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ آدھی رات کے قریب گہری نیند میں مجھے کچھ شور سنائی دیا۔ میں نے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حارث وہاں نہ تھا۔ خیمے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بھاگتا ہوا خیمے کی طرف گیا اور قریب پہنچ کر حارث کو آوازیں دینے لگا۔ حارث کی بیوی روتی اور اپنے سر کے بال نوچتی ہوئی باہر نکلی اور اس نے کہا کہ وہ چلا گیا اور میری بیٹی کو لے کر چلا گیا ہے۔ میں تمہیں لات و عزا کا واسطہ دیتی ہوں، میری بیٹی کو بچا لو۔ یہ میری تیسری بچی ہے۔ آج خاندان کے کسی آدمی نے میری مدد نہیں کی۔ وہ سب جانتے تھے کہ حارث اسے زندہ زمین میں گاڑنے کو لے جا رہا ہے لیکن کوئی میری چیخیں سن کر میرے گھر سے باہر نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا حارث کس طرف گیا ہے؟ اس نے ایک سمت اشارہ کر دیا۔ میں کچھ کہے بغیر اس طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بستی سے کچھ دور ایک بچے کے بلکنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا اس طرف گیا۔ حارث اپنی بیٹی کو زمین پر لٹا کر گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور برہم ہو کر بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، حارث میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، قبر کھودنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اس لڑکی کا گلا گھونٹ دو، اس کی چیخیں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، اس وقت تم شراب کے نشے میں ہو، یہ نشہ اتر جائے گا لیکن ان چیخوں کا تصور تمہیں اور زیادہ پریشان کرے گا۔ اس نے جواب دیا، تم مجھے ورغلانے کی کوشش نہ کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ حارث دوبارہ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گیا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے غضبناک ہو کر مجھے پیچھے دھکیل دیا اور چلایا، تم مجھے بے غیرت بنانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حارث، عزا کو تمہاری بیٹی کی جان لینا منظور نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اگر تم اس کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتے تو اسے میرے حوالے کر دو۔
میری بیوی اسے اپنی بیٹی کی طرح پالے گی۔ میں کسی اور پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اور کوئی تمہیں طعنہ نہ دے گا۔ حارث غضبناک ہو کر چلایا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر لڑکی پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا راستہ روک لیا اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے میں نے اسے جلد ہی قابو پا لیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہماری کشتی کے دوران لڑکی اچانک روتے روتے چپ کر گئی۔ میں نے دیر تک حارث کو دبوچے رکھا اور اطمینان سے اس کی بد کلامی سنتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، ادی میرے قبیلے کے کسی آدمی کو میرے سامنے آنے کی جرت نہ تھی، لیکن تم میرے مہمان ہو۔ میں نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم نشے میں نہ ہوتے تو ہمارے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت نہ آتی۔ تم نہیں جانتے تم اس وقت کیا کر رہے ہو۔ وہ بولا، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا، پہلے تم وعدہ کرو کہ اس معصوم بچی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا، اگر میں وعدہ نہ کروں تو؟ میں نے جواب دیا، میں عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسے ہی تمہارے سینے پر بیٹھا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ صبح تمہارے قبیلے کے لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس نے کہا، تم اس لڑکی کو بچانے کی کوشش میں میرے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں، میں اس لڑکی کو بچانے کی قسم کھا چکا ہوں۔ حارث کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عزا نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے تمہیں بھیج دیا ہو؟ میں نے کہا، مجھے یقین ہے عزا کو اس کی جان لینا منظور نہیں۔ وہ بولا، لوگ مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دیں گے۔ میں نے جواب دیا، کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ یہ لڑکی زندہ ہے۔ میں ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ آئینی عزم کا مالک ہونے کے باوجود حارث ایک انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے طرز عمل میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو تمہارے گھر میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں نے جواب دیا، میں اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھوں گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری بچی مر چکی ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو اس کے میکے سے اپنے گھر لے جاؤں گا تو ہم اپنے قریبی عزیزوں کو بھی یہ شبہ نہ ہونے دیں گے کہ ہم کسی اور کی لڑکی اٹھا لائے ہیں۔ کچھ دیر جھگڑنے کے بعد اس نے ہار مان لی اور میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، تم گھر جا کر میرا گھوڑا لے آؤ، میں یہیں ٹھہرتا ہوں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، اگر تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکو کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ میرا گھوڑا لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، اسے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ حارث کی بیوی اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کے باوجود اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میری طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھا اور لڑکی کو میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دودھ پلا دوں، یہ بھوکی ہوگی۔ وہ لڑکی کو ایک طرف لے کر بیٹھ گئی۔ دودھ پلانے کے بعد وہ اٹھی اور لڑکی کو بار بار سینے سے لگانے اور چومنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی۔ جب میں گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ حارث نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے علم نہیں کہ تمہارا یہ رویہ کہاں تک درست ہے، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کاش تم اس وقت آتے جب میں اپنی پہلی لڑکی کو دفن کر رہا تھا۔ لڑکی اپنے ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث نے بے اختیاری کی حالت میں اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس نے اچانک اسے میری گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کا سر اور منہ چومنے کے بعد دوبارہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ادی میں نے اسے اس لیے پیار کیا ہے کہ اب یہ تمہاری بیٹی ہے، جاؤ۔ میں وہاں سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے اس کی ماں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، ٹھہریے ٹھہریے۔ میں نے گھوڑا روک لیا۔ وہ بھاگ کر میرے قریب آ گئی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا، اس کا نام سمیرہ ہے۔